بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ زیر نظر رسالہ میں احکام میت بیان کیے گئے ہیں، اسی مناسبت سے اس کا نام احکام میت رکھا گیا ہے۔ ابتدائی امور جو میت سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں سے لے کر میت کی تدفین تک تمام احکام ترتیب وار بیان کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلا کام جو ہے، جو تمام اہل اسلام کے لیے ضروری ہے، کہ جب کوئی شخص، کوئی فرد، مرد ہو یا عورت، اس پر موت کی علامات ظاہر ہونے لگیں، تو اگر وہ چارپائی پر پہلے لیٹا ہوا ہے پھر تو درست، بصورت دیگر اس کو چارپائی پر لٹا دیں، اور انداز یہ ہو کہ چارپائی کا جو سرہانہ ہے وہ شمال کی طرف ہو اور پائنتی جو ہے وہ جنوب کی طرف ہو، اور جب اسے لٹایا جائے تو دائیں پہلو پر لٹایا جائے۔ تو اس طرح پھر منہ قبلہ کی طرف ہو جائے گا، یا اس طرح بھی ہے کہ سیدھا اگر لٹا دیں تو منہ قبلہ کی طرف کر دیں۔ تو اس کے سامنے اس وقت جب نزع کا عالم طاری ہو تو جو بھی لوگ موجود ہیں وہ کلمہ شہادت پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ اس شخص کو جو اب نزع کی حالت میں ہے، اس کا نام لے کر یا اس کو مخاطب کر کے نہیں کہنا کہ آپ کلمہ پڑھو، بلکہ خود اس کے سامنے اونچی آواز سے کلمہ شہادت پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کو کہا جائے اور وہ انکار کر دے تو اس کا اس حالت میں انکار کرنا اس کی دنیا سے بے ایمان جانے کی نعوذ باللہ وجہ بن سکتی ہے۔ تو اس لیے اسے نہ کہا جائے بلکہ اس کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا جائے، ساتھ ہی سورہ یاسین اور سورہ رعد بھی پڑھی جائے۔ تو اس سے پھر خاص کر سورہ یاسین پڑھنے سے روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اگر ممکن ہو تو اس کمرے میں یا اس جگہ خوشبو کا بھی اہتمام کریں، اگربتی وغیرہ، یا آج کل سپرے وغیرہ بھی ملتے ہیں، اور وہ کمرہ اس میں کوئی تصاویر وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، تاکہ کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو۔ یہ پہلا مرحلہ ہوگا۔ اس کے بعد جب روح نکل جائے تو علامات سے پتہ چل جاتا ہے، تو پھر آنکھیں بند کر دیں، کیونکہ اگر دیر ہو جائے تو پھر آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ اب اگر کسی کی موت ایسی جگہ پہ ہوئی ہے کہ کوئی آنکھیں بند کرنے والا نہیں تھا تو وہاں آنکھیں کھلی رہ گئیں، تو ظاہر ہے پھر وہ تو کھلی رہیں گی۔ آنکھیں بند کرتے وقت یہ کلمات پڑھنے چاہیے: بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک
وجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر اس کی آنکھیں بند کرتا ہوں۔ یا اللہ اس پر اس کے معاملے کو آسان کر دے، بعد والی منازل کو آسان فرما دے، اسے اپنی ملاقات کا شرف عطا کر، اور جس جانب یہ جا رہا ہے اس جگہ کو اسے اس کے لیے جہاں سے یہ نکلا ہے بہت ہی بہتر بنا دے۔ تو اگر یہ پورے کلمات عربی کے اس وقت نہ کہے جا سکیں یا یاد نہ ہوں تو اتنا ہی کافی ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد ٹانگیں سیدھی کر دیں، بازوؤں کو لمبا کرتے ہوئے پہلوؤں کے ساتھ سیدھا کر دیں، اور کپڑے کی ایک چوڑی پٹی لیں اور اسے ٹھوڑی کے نیچے سے لے جا کر سر کی چوٹی پر باندھ دیں۔ اس طرح جبڑے باندھنے سے منہ بند رہے گا اور دوبارہ کھلنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ پیٹ پر کوئی بھاری چیز لوہا وغیرہ رکھ دیں تاکہ پھول نہ جائے۔ گرمیوں اور سردیوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ اب ایسے میں ظاہر ہے رونا وغیرہ اور یہ تمام امور ہوتے ہیں، لیکن بہت بلند آواز سے رونا اور بین کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ البتہ خاموشی سے آنسو بہانے میں تو ظاہر ہے کوئی حرج نہیں، وہ موقع ایسا ہوتا ہے۔ خواتین چونکہ اپنے بہت نرم دل ہوتی ہیں، اپنے دل کے اعتبار سے بہت نرم ہوتی ہیں، تو انہیں خاص اس موقع پر خاص طور پر صبر کرنا چاہیے تاکہ کوئی ایسا جملہ یا ایسا کلمہ نہ نکل جائے جو نامناسب ہو اور شرعی طور پر اس پر گرفت ہوتی ہو۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ یہاں صبر کا مکمل مظاہرہ کرنا یا اس کی صبر کرنے کی مکمل کوشش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ غسل کا ہے۔ تو میت کو غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کسی مناسب جگہ جہاں پردہ وغیرہ کیا ہو، یعنی با پردہ جگہ ہو، وہاں لکڑی کے تختے پر جو عموماً محلے کی مسجد میں ہوتا ہے اس پر لٹا دیں، ناف سے گھٹنوں تک پردہ کر کے اس کا لباس اتاریں، اس تختے کے ارد گرد خوشبو کا اہتمام، اگربتی وغیرہ جلا دیں، ایک شخص غسل دے اور دوسرا پانی ڈالے۔ غسل دینے کے لیے وہاں ایسے لوگ ہوں جنہیں میت کے ساتھ کسی قسم کا خصوصی تعلق ہو اور وہ قابل اعتماد ہوں۔ علماء فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ تاکہ کوئی ناپسندیدہ بات دیکھیں تو دوسروں کو پھر بعد میں نہ بتاتے پھریں۔ تو میت کو سیدھا لٹا کر پہلے استنجا اور پھر وضو کروائیں، لیکن نہ تو کلی کرائیں اور نہ ہی ناک میں پانی ڈالیں، کیونکہ اس طرح پھر پانی کا نکالنا مشکل ہوگا۔ البتہ غسل دینے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی انگلی پر کپڑا لپیٹ کر اسے تھوڑا تر کر کے میت کے دانتوں اور ہونٹوں پر پھیرے اور ناک میں بھی داخل کرے، پھر صابن سے اچھی طرح صفائی کر کے اس پر پانی بہا دیں، پھر اسے بائیں پہلو پر لٹائیں، یعنی دائیں پہلو اوپر کو رہے۔ اب اچھی طرح صفائی کر کے اس پر پانی بہا دیں، اس کے بعد دائیں پہلو پر لٹا کر بائیں پہلو کو اچھی طرح دھوئیں اور پانی بہا دیں۔ پھر ایک شخص بیٹھ کر میت کی پیٹھ کو اپنے پیٹ کے ساتھ لگاتے ہوئے اسے، یعنی پیچھے سے کمر کی طرف ہاتھ رکھ کے تو بٹھائے، اور پیٹ کو پھر آہستہ آہستہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرے، یعنی ملے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر پیٹ میں کسی قسم کی کوئی نجاست وغیرہ ہو تو وہ نکل جائے، تاکہ پھر بعد میں جب
کفن وغیرہ کر دیا جائے گا تو اس کفن خراب نہ ہو۔ تو نرمی کے ساتھ کسی کپڑے یا جو بھی اس وقت میسر ہو، تولیہ وغیرہ کے جو خشک کرنے کے لیے کپڑے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ تولیہ ہو، لیکن تولیہ یا تولیہ کی طرح کوئی کپڑا ہو تو اس سے پھر جسم کو خشک کر دیا جائے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ نہ تو میت کے ناخن کاٹنے چاہیے اور نہ ہی بڑے ہوئے بال کاٹنے چاہیے۔ تو سر کے بال اگر بہت ہی زیادہ بڑے ہوئے ہوں اور بہت ہی یعنی کہ بکھرے ہوئے محسوس ہوتے ہوں تو ان میں بس وہ جس حالت میں ہیں ان کو اپنی جگہ پہ کر دیں، کوئی کنگھی کرنے کی یا کوئی سنوارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں غسل کرتے وقت بعض لوگوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ مٹی کے گھڑے لاتے ہیں اور باقاعدہ مٹی کے کوزے وغیرہ خرید کر لاتے ہیں، یا مسجد میں اسی کام کے لیے وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر اس پانی سے غسل دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بس گھر کے کسی برتن میں بھی پانی ڈال کر کسی بھی برتن کے ساتھ، لوٹے کے ساتھ میت کو غسل دیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ بھئی اس برتن میں پانی ڈال کے میت کو غسل دیا تھا، اس گھڑے میں یا اس کوزے میں یا اس لوٹے میں، تو اب یہ کوئی دوسرا بندہ استعمال نہیں کر سکتا، تو ایسی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی ناپاکی نہیں ہوتی۔ یہ ایسی سمجھیں کہ جیسے زندہ لوگ کسی لوٹے یا کسی برتن میں پانی ڈال کے وضو کرتے ہیں تو اس سے کوئی خرابی نہیں آتی، تو ایسے ہی یہاں بھی کوئی خرابی نہیں آتی۔ جب غسل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد پھر کفن کا مرحلہ آتا ہے۔ تو کفن کے جو کپڑے ہیں وہ تین، یعنی کفن جو ہے وہ تین قسم کا ہے۔ ایک کو کفن سنت کہا جاتا ہے، ایک کو کفن کفایت کہا جاتا ہے، اور ایک کو کفن ضرورت کہا جاتا ہے۔ اب اگر مرد ہو تو مرد کا جو کفن سنت ہے وہ تین کپڑے ہیں، دو اس میں بڑی چادریں ہیں اور ایک کو قمیص بولتے ہیں۔ تو چادروں میں سے ایک چادر کو ازار اور دوسری کو لفافہ کہتے ہیں۔ اور جبکہ عورت کا جو کفن ہے تو اس میں عورت کے کفن سنت میں 5 کپڑے ہیں، 2 بڑی چادریں ہو گئیں، ایک قمیص ہو گئی یعنی ازار اور لفافہ، اور ایک دوپٹہ جسے اوڑھنی بھی کہتے ہیں، اور ایک کپڑا جو ناف سے اوپر سینے تک چھاتی تک ہو، تو اس میں پھر سینہ اور چھاتی جو ہے اس کو بھی باندھا جاتا ہے، اسے سینہ بند کہا جاتا ہے۔ تو یہ کفن سنت تو یہ ہے۔ اور کفن کفایت جو ہے وہ مرد کے لیے 2 کپڑے ہیں یعنی ازار اور لفافہ، اور عورت کے لیے 3 کپڑے ہیں، 2 چادریں ہو گئیں اور ایک دوپٹہ ہو گیا۔ اور جہاں تک کفن ضرورت کا تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کفن کے لیے کپڑے دستیاب نہ ہو سکیں تو کسی بھی پاک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ جہاں تک کپڑے کے رنگ کا تعلق ہے تو کفن کے لیے سفید رنگ کا سوتی کپڑا استعمال کیا جائے، تو اس میں اتنا یعنی ہلکا بھی نہ ہو، بہت ہلکی قیمت کا بھی نہ ہو اور بہت زیادہ قیمتی بھی نہ ہو۔ ازار جو چادر ہے وہ اتنی لمبی ہو کہ میت کے سر سے پاؤں تک آ سکے، اور اس کی چوڑائی اتنی ہو کہ دونوں طرف سے میت پر لپیٹی جا سکے۔ اور جو چادر لفافہ ہے یہ ازار کے مقابلے میں کچھ بڑی ہو، مثلاً اگر ازار جو ہے وہ 2 گز ہے تو یہ 2.5 گز ہونی چاہیے، کیونکہ اسے سر اور پاؤں کی طرف سے باندھنا بھی ہوتا ہے، تو اس کی چوڑائی بھی ازار کی طرح ہی ہوگی۔ قمیص جو ہے اس کے لیے اتنا کپڑا ہو کہ میت کی گردن سے گھٹنوں کے نیچے تک آگے پیچھے دونوں طرف آ سکے۔ اگلی طرف سے مکمل اور پچھلی طرف سے تھوڑا سا کپڑا رکھنا یہ اس طرح ٹھیک نہیں ہے، دونوں طرف سے اسے مکمل ہونا چاہیے۔ اور قمیص کے بازو اور گریبان کچھ نہ ہوں
یعنی وہ اس طرح کی قمیص مراد نہیں ہے جو عام حالات میں پہنی جاتی ہے۔ تو مرد کی قمیص کو کاندھے پر اس میں چیریں اور عورت کی قمیص کو سینے کی طرف سے چیریں، کیونکہ قمیص کو کناروں سے لپیٹا نہیں جاتا، لہذا اس کی چوڑائی ازار اور لفافہ کی چوڑائی سے ظاہر ہے وہ کم ہی ہے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ کفن پر کچھ لکھنا، تو اس میں یہ ہے کہ جو قمیص ہے میت کی جو بالکل اب سینے پر ہے، تو جو حصہ سینے پر آتا ہے اس پر کلمہ طیبہ یعنی پہلا کلمہ یا کلمہ شہادت جسے دوسرا کلمہ کہتے ہیں وہ اگر لکھ دیا جائے، جیسا کہ ہمارے ہاں خطبہ حضرات اور علماء حضرات محلے کے جو ائمہ ہیں وہ لکھتے ہیں، تو اس سے میت کو فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے کر جب غسل دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرحلہ غسل کا پورا ہو گیا، فراغت ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی، تو آپ نے اپنا تہمت شریف عطا فرمایا اور فرمایا اس کو کفن کے اندر میت کے جسم سے ملا کر رکھ دو۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عمل مبارک سے ثابت ہوا کہ نیک لوگوں کے لباس اور ان کے تبرکات سے موت کے بعد قبر میں بھی برکت لینا مستحب ہے، جیسا کہ موت سے پہلے بھی مستحب ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوت ہوتے وقت وصیت کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور ناخن مبارک لے کر میرے منہ میں، آنکھوں پر اور سجدے والے اعضاء پر رکھ دینا۔ تو اب ان جو ہے مثالوں کو دیکھتے ہوئے بزرگان دین کے تبرکات بھی رکھ دیے جائیں تو وہ نفع بخش ہیں۔ کفن کے کپڑوں کو خوشبو لگانی چاہیے، جیسا کہ عرق گلاب وغیرہ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جہاں میت کو لٹانا ہے اس چارپائی پر نیچے گدا وغیرہ بچھانے کے بعد بڑی چادر جو ہے وہ لفافہ جسے کہتے ہیں وہ بچھا دیں، اس کے اوپر دوسری چادر ازار بچھا دیں، پھر جو قمیص ہے وہ بچھائیں۔ اب میت کو وہاں لٹا کر پہلے قمیص پہنائیں، تو باقی اگر مرد ہے میت اور اس میں داڑھی وغیرہ اور تو وہ بدن پر اور اس پر خوشبو لگا دیں۔ سجدے کی جو جگہ ہیں یعنی پیشانی ہے، ناک ہے، ہاتھوں، گھٹنوں اور پاؤں کی پیٹھ پر کافور لگائیں۔ پھر اوپر والی چادر جسے ازار کہتے ہیں اس کو پہلے بائیں طرف سے اور پھر دائیں طرف سے لپیٹ دیں۔ تو جو ہر موقع پر کفن پہنا رہے ہوتے ہیں لوگ تو انہیں اس بات کا کافی اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد نچلی چادر یعنی کہ لفافہ جو ہے اس کو اسی طرح پہلے بائیں طرف سے اور پھر دائیں طرف سے میت پر لپیٹ دیں تاکہ دائیں جانب اوپر رہے۔ کفن کے کپڑے سے کچھ زائد کپڑا بھی لے لینا چاہیے، تو اس کا پھر یہ ہوگا کہ اس سے 3 ڈورے بنا لیں۔ اب بڑی چادر کے زائد حصے کو سر کی طرف سے بھی اور پاؤں کی طرف سے بھی باندھ دیں، جیسا کہ عموماً باندھ دیا جاتا ہے۔ تو اگر ضرورت ہو تو جسم کے درمیان سے بھی باندھ دیا جائے تاکہ کفن جو ہے وہ کھلنے نہ پائے، لیکن اس میں کوئی بہت سخت کر کے یا اس طرح باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جہاں تک عورت کو کفن پہنانے کا تعلق ہے تو اس میں یہ ہے کہ اسے جو قمیص ہے وہ پہنانے کے بعد بالوں کے 2 حصے کرتے ہوئے ایک کو ایک طرف سے اور دوسرے حصے کو دوسری طرف سے سینے پر ڈال دیں۔ اب دوپٹے کو پیٹھ کے نصف حصے کے نیچے بچھا کر سر پر لاتے ہوئے منہ پر اس طرح ڈالیں جس طرح نقاب ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ جو دوپٹہ ہے یہ سینے پر رہنا چاہیے۔ پھر بڑی 2 چادریں اسی طرح لپیٹیں جس طرح کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ تو پھر سب سے اوپر جو ہے نا سینہ بند جو ہے اس کو باندھیں، تو عورت کی چھاتی یعنی پستان سے ران تک ہو یا کم از کم ناف تک ہو، تو اس کے بعد سر اور پاؤں کی طرف سے جو بڑی چادر ہے اس کو اسی طرح باندھ دیں جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔
تو اب یہ جو ہے نا کہ فوت شدہ مرد کا چہرہ دکھایا جاتا ہے، اسی طرح عورت کا منہ ننگا کر کے عام لوگوں کو بعض موقعوں جگہوں پر دیکھنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ تو جہاں تک عورت کا چہرہ دیکھنے کا تعلق ہے تو یہ تو ظاہر ہے کوئی محرم ہی دیکھ سکتا ہے، کسی غیر محرم کے لیے تو اسے دیکھنا جائز نہیں ہے، اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اب جب مرحلہ آ جائے جی جنازہ اٹھانے کا، تو جنازہ کو کندھا دینا یہ بہت ہی سعادت ہے، عبادت ہے، لہذا ہر شخص کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا تھا۔ اب جنازہ اٹھانے میں عام لوگوں کو چونکہ اندازہ نہیں ہوتا کہ سنت طریقہ کیا ہے، تو سنت طریقہ یہ ہے کہ 4 آدمی جنازہ اٹھائیں اور ہر شخص چارپائی کے چاروں پایوں کے ساتھ 10 قدم چلے، تو یہ ہوگا جی 40 قدم۔ تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے سرانے کی دائیں طرف کو کندھا دے، تو یہ میت کا بھی دائیں کندھا ہوگا اور ظاہرہ اٹھانے والے کا بھی دایاں ہوگا۔ 10 قدم چلنے کے بعد اسی طرح پیچھے پائنتی کی طرف آ جائے، یہاں بھی 10 قدم چلے، اس کے بعد سرانے کی بائیں طرف چلا جائے تو اسے اٹھاتے ہوئے 10 قدم چلے، پھر اسی سمت میں پیچھے آ جائے اور 10 قدم چلے، تو اس طرح یہ 40 قدم ہو جائیں گے۔ 10 قدم چلنا کم از کم، یعنی یہ کم سے کم مقدار ہے یہ، تو زیادہ اگر کوئی چلتا ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں، جتنا چاہے چلے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنازے کو 40 قدم لے کر چلے، اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ بعض جگہ جنازہ کو گھر سے باہر لے جاتے وقت امام مسجد جو ہوتا ہے محلے کا، جو یا ادھر جو بھی مسجد ہو، ذاتی ہو یا 1-2 گھروں کی ہو یا پورے محلے کی ہو، تو وہاں جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ 40 قدم ساتھ چلتے ہیں اور جنازہ کو کندھا دیتے ہیں، پھر رک کر سب حضرات دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ضروری تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ تو اگر جہاں ہو رہا ہو، جیسا کہ ہمارے لگن شریف گاؤں میں بھی ایسے ہوتا ہے، تو جہاں یہ طریقہ ہو رہا ہو اسے روکنا یا ناجائز کہنا یہ درست بات نہیں ہے۔ تو یہی جو طریقہ ہوتا ہے جس کو قدم گننا کہتے ہیں۔ تو اگر میت جو ہے وہ چھوٹا بچہ ہو تو ایک آدمی اسے ہاتھوں پر اٹھا کر لے جائے۔ اب جب میت کو اٹھا کر قبرستان کی طرف لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت نہ تو بہت زیادہ تیز چلنا چاہیے اور نہ ہی بالکل آہستہ، بلکہ ایک مناسب درمیانی رفتار سے چلنا چاہیے۔ اس دوران میں میت کے ساتھ جاتے ہوئے کلمہ شہادت کا ورد کرنا چاہیے۔ کلمہ شہادت آہستہ پڑھنا بہتر ہے، کوئی بہت زیادہ اونچا گلے پھاڑ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ آج کا جو زمانہ ہے اس کے بعض تقاضوں کے مطابق علماء کرام نے بلند آواز سے کلمہ پڑھنا جائز قرار دیا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ جیسا کہ ہمارے گاؤں میں بھی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ کچھ مصرے اشعار کی شکل میں وہ نظم کلمہ وہ ہمارے چچا صاحب بھی پڑھتے ہیں، تو اس طرح وہ نظم بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے ہیں اور کلمہ کا ورد بھی، پہلے کلمہ کا ورد بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر کلمہ شہادت بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، یہ اس سے بھی وہ مقصد پورا ہو رہا ہے، کیونکہ اگر یہ نہ کیا جائے تو پھر دنیاوی گفتگو ہوگی، تو اس موقع پر دنیاوی گفتگو کرنا اس سے تو بہت سختی سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک موت کا وقت ہے، موت کا مقام ہے، پھر جنازہ اٹھایا ہوا ہے، قبرستان کی طرف سب جا رہے ہیں، تو ایسے موقع پر اگر کلمہ نہ پڑھا جائے تو پھر دنیاوی گفتگو کا لوگوں کو موقع ملے گا۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ کلمہ پڑھا جائے تاکہ دنیاوی گفتگو سے خود بخود لوگ بچیں۔ باقی یہ ہے کہ جو جنازہ ہے
جب چارپائی جا رہی ہو تو اس کے پیچھے پیچھے جانا بہتر ہے۔ ہاں، جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے تو وہ جنازہ کے ساتھ نہیں جا سکتی، اور چارپائی کا جو سرانہ ہے وہ بالکل آگے کی طرف ہونا چاہیے، اور جنازہ گاہ میں پہنچنے کے بعد جب تک جنازہ رکھ نہ دیا جائے تو بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد جب چارپائی رکھ دی جائے گی تو پھر اگلا طریقہ ہے جی نماز جنازہ ادا کرنے کا۔ تو نماز جنازہ فرض ہے لیکن فرض کفایہ ہے۔ تو فرض کفایہ وہ ہے کہ جس سے چند لوگ یعنی چند افراد بھی ادا کر لیں، یعنی نماز جنازہ اگر چند افراد بھی پڑھ لیں تو وہ سب کی طرف سے کافی ہوگی۔ تو اور اگر کوئی بھی نہ پڑھے، جیسا کہ آج کل تو بہت ہی فتنے پھیل گئے ہیں، پتہ ہی کو نہیں چلتا، لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بھی نہ پڑھے تو پھر جن جن کو اطلاع ملی تھی وہ اگر شریک نہیں ہوئے تو وہ سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ نماز جنازہ جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ سامنے میت موجود ہو، تو اس لیے علماء کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ کافی اختلافی مسئلہ ہے، بعض لوگ بعض روایتوں کو سامنے رکھ کے اس طرح کرتے بھی ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی چونکہ وہ تحقیق نہیں ہوتی، وہ عالم دین نہیں ہوتے، تو جو اختلافی مسئلہ ہو اس سے بچنا چاہیے۔ تو اگر کہیں کوئی ایسی صورت بن گئی ہے اور کسی نے پڑھ لیا ہے تو اس کو اتنا کوئی ایشو بھی نہیں بنانا چاہیے۔ امام میت کے سینے کے بالکل سامنے کھڑا ہو، مقابل کھڑا ہو، اور لوگوں کو دیکھ لیں، کم از کم صفیں 3 ہوں، تو یعنی نمازی جتنے بھی کم ہوں لیکن صفیں کم از کم وہاں 3 بنانا جو ہے وہ ضروری ہے، اور 3 صفوں کی فضیلت بھی ہے۔ تو اگر زیادہ ہوں تو پھر تو جتنی صفیں بنے لیکن اس میں طاق کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ نماز جنازہ کی 4 تکبیریں کہنا اور کھڑا ہونا اس میں فرض ہے، اور اس میں شروع میں ثنا ہے، پھر درود شریف ہے، اور پھر دعا پڑھنا سنت ہے۔ تو ظاہر ہے باقی نمازوں کی طرح اس میں سب سے پہلے نیت کی جائے گی، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے جائیں گے، اس کے بعد ثنا، اور پھر اللہ اکبر کے یہاں ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، بس ہاتھ ایک ہی دفعہ باندھ لیے جائیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے درود شریف، پھر جب درود شریف مکمل ہو جائے گا تو پھر اللہ اکبر کہہ کے بغیر ہاتھ اٹھائے میت کے لیے دعا ہوگی، اور اس کے بعد میت جو ہے اگر مرد ہے یا عورت ہے تو وہ مخصوص دعا ہوگی، اور اگر بچہ یا بچی ہے تو ان کے لیے جو مخصوص دعا ہے وہ ہوگی۔ جب دعا مکمل ہو جائے گی پھر اللہ اکبر کہہ کر اس کے بعد ہاتھ کھول دینے چاہیے، اور ہاتھ کھول کر دونوں طرف سلام کرنا چاہیے۔ نیت جو ہے وہ آسان ہے، مثلاً 4 تکبیر نماز جنازہ واسطے خاص اللہ تعالیٰ کے، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دعا واسطے حاضر میت کے۔ باقی وہی الفاظ منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اور پیچھے امام صاحب کے، اور پھر ساتھ ہی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے جائیں۔ ثنا میں جیسے کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، یہاں اضافہ کرنا ہوگا وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے، تیری حمد اور تیری تعریف بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور درود شریف کے جو کلمات ہیں وہ یہ ہیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت بھیجی، سلام بھیجا، برکت عطا کی اور اپنی رحمت سے نوازا۔ بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ دعا جو مرد یا عورت کے لیے کی جاتی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں:
اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، ہمارے زندہ، فوت شدہ، ہمارے حاضر، ہمارے غائب، ہمارے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں، ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں، سب کو بخش دے۔ اے اللہ، تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو موت دے تو اسے ایمان پر موت دے۔ اور اگر میت بچہ ہو تو پھر اس کے لیے دعا کے الفاظ یہ ہوں گے: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اے اللہ، اس بچے کو، اس لڑکے کو ہمارے لیے آگے جا کر سامان کرنے والا بنا دے، اسے ہمارے لیے ثواب کا باعث اور ذخیرہ بنا دے۔ اے اللہ، اس کو ہماری شفاعت کرنے والا اور شفاعت قبول کیا ہوا بنا دے۔ اور اگر بچی ہو، لڑکی ہو، تو اس کے لیے الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی ہوگی۔ جو لوگ عربی گرامر جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ بس ضمیر کا فرق ہوتا ہے۔ اللہم اجعلھا لنا، اللہم اجعلھا لنا فرطا واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعتا ومشفعا۔ تو بس ترجمہ اس کا بھی وہی ہے کہ اے اللہ، اس لڑکی کو ہمارے لیے آگے جا کر سامان کرنے والی بنا، اس کو ہمارے لیے ثواب کا باعث بنا، ذخیرہ بنا، اس کو ہماری شفاعت کرنے والی اور شفاعت قبول کی ہوئی بنا دے۔ تو باقی یہ ہے کہ میت اگر کوئی مجنون، کوئی پاگل، کوئی اس طرح کا بھی ہے، تب بھی دعائیں یہی ہوں گی۔ اب جب نماز جنازہ مکمل ہو جائے گی تو نماز جنازہ کے بعد جو اہل سنت و جماعت کے معمولات ہیں ان میں سے یہ ہے کہ نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد صفیں توڑ دی جائیں، چاہے 3 ہوں یا جتنی بھی ہوں۔ تو اس کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین وہ پڑھیں، پھر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد وہ 3 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب میت کو پہنچائیں اور دعا کریں جس میں اس کی مغفرت اور قبر میں آسانی۔ تو یہ ساری اجتماعی دعا اس موقع پر ہمارے گاؤں لنگر شریف میں حیلہ اسقاط بھی کیا جاتا ہے، اور حیلہ اسقاط پر ہمارے والد گرامی حضور ریاض الملت قدس سرور نے رسالہ سفینہ حق بھی لکھا ہے، اور باقی جگہوں پر بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ حیلہ اسقاط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخصوص دعا پڑھی جاتی ہے جس کا یہ مفہوم ہوتا ہے کہ یا اللہ، یہ جو میت ہے اس نے اپنی زندگی میں جو اس پر فرائض حقوق تھے اور نماز، روزہ اور جتنی اس کی عبادات تھیں، تو اس نے جو کر سکا وہ کیا، اور جو نہیں کر سکا تو وہ تیرے علم میں ہے۔ تو ہم اس کا یہ پھر وہ فدیہ کے طور پر کچھ چیزیں ٹوکرے میں رکھتے ہیں، قرآن مجید کا نسخہ بھی رکھتے ہیں اور کچھ پیسے وغیرہ بھی ساتھ رکھ دیتے ہیں، تو کوئی گندم وغیرہ یا اس طرح۔ تو وہ پھر میت کا ایک قسم کا فدیہ ادا کیا جاتا ہے۔ اگر میت نے کوئی وصیت کی ہو تو وہ تو پھر ظاہر ہے وصیت کے مطابق اس کی وصیت پر تو عمل کیا جائے گا، یعنی اس کا جو مال ہے، مال و دولت ہے، اس کے تہائی حصہ میں 1/3 حصہ میں وہ وصیت پوری کر دی جائے گی۔ تو اگر وصیت نہیں کی تو جو باقی پیچھے وارث ہیں وہ اپنے طور پر وہ فدیہ وغیرہ ادا کریں گے۔ تو اب اگر فوت نمازیں بہت زیادہ قضا ہوں، روزے بہت زیادہ ہوں، اور کسی کو اتنا وہ اندازہ بھی نہ ہو، اور وہ ان کا فدیہ جو ہے وہ مکمل طور پر ادا نہ کیا جا سکتا ہو، جب پتہ ہی نہ ہو،
تو پھر یہ ہیلا کیا جاتا ہے ہر حوالے سے، تو اس کو ہیلا اسقاط کہتے ہیں۔ تو اب یہ ہیلا اسقاط جہاں کیا جاتا ہے وہاں امام صاحب اس کا سارا طریقہ جانتے ہیں، تو وہ اپنے طریقے کے وہ جس طریقے سے وہ ہیلا کریں، پھر لوگوں کو جس طرح بتائیں اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ کچھ لوگ اس ہیلا اسقاط کا انکار کرتے ہیں، تو وہ جاہل لوگ ہیں، انہیں علم نہیں ہے۔ جس کو علم ہو جاتا ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس ہیلے کا مقصد کیا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے وضاحت کی کہ یہ ایک ہیلا کیا جاتا ہے کہ اگر اس کے جو فرائض، واجبات، حقوق وغیرہ ہیں مکمل طور پر نہ ان کا فدیہ دیا جا سکتا ہے، تو یہ ایک ہیلا کر دیا جاتا ہے کہ کسی مسکین کو کچھ رقم دے کر وہ ایک حساب لگایا بھی جا سکتا ہے، تو وہ پھر مسکین کو بطور تحفہ یا بطور ہبہ جو ہے نا وہ واپس بھی کر دیتا ہے۔ تو اس طرح یہ عمل ہمارے ہاں 3 دفعہ دہراتے ہیں، تو پھر یہ ایک ہیلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہیلا کرنا خود اس کا حکم بھی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ تو یہ اس میں دائرہ بنا لیا جاتا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اپنے جو محلہ کے امام مسجد صاحب ہیں، جو خطیب صاحب ہیں، جو ہیلا اسقاط وغیرہ کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر اس ہیلے کو مکمل طور پر سمجھ لینا چاہیے۔ اب جب نماز جنازہ اور یہ ہیلا وغیرہ یہ سارا سلسلہ ہو جاتا ہے، تو کچھ لوگ تو جو ہیں وہ اپنی جو مصروفیت ہے اس کی وجہ سے میت کو دفنانے کے لیے قبر تک ظاہرہ نہیں جا سکتے، تو وہ پھر جو ورثاء ہوتے ہیں میت کو ان سے اجازت لے کر واپس چلے جاتے ہیں، اور یہی بہتر طریقہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو میت کا ولی وارث اور مثلا باپ ہے یا بیٹا ہے یا جو جتنے بھی قریبی لوگ ہوتے ہیں، انہیں خود چاہیے، عام اجازت دے دینی چاہیے کہ جو حضرات جانا چاہیں تو ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ جا سکتے ہیں، اور جو لوگ وقت دے سکتے ہیں تو وہ بے شک میت کی مکمل تدفین مکمل ہونے تک شامل ہوں، تو یہ اور اچھی بات ہے۔ اب قبر جو ہے وہ قبرستان میں ہی بنانی چاہیے، تاکہ جب دوسروں کی قبروں پر لوگ فاتح پڑھنے کے لیے آئیں تو اس میت کے لیے بھی دعا ہو اور اس میت کو بھی نفع حاصل ہو، فائدہ ہو۔ جہاں تک قبر کی کیفیت کا تعلق ہے، تو لمبائی میت کے قد کے برابر ہو، جیسا کہ ہمارے ہاں دھاگے سے پہلے ناپ لیتے ہیں میت کا قد وغیرہ، تو پھر اس حساب سے قبر جو ہے اس کی لمبائی ہو جاتی ہے، اور چوڑائی جو ہے وہ آدھے قد کے برابر کر لینی چاہیے، اور گہرائی جو ہے وہ بھی نصف قد کے برابر ہو سکتی ہے۔ تو لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ بھی پورے قد کے برابر ہو۔ تو جیسے کہ ہمارے ہاں نیچے جہاں خاص میت کو رکھنا ہوتا ہے وہ نچلا حصہ ہوتا ہے، تو اس کو اتنا اس کی چوڑائی کم ہوتی ہے اور اوپر والے کی چوڑائی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اتارنا بھی ہوتا ہے میت کو اور وہاں کھڑا ہونا، اور پھر نچلا خاص حصہ جو ہے جہاں میت رکھ دی جاتی ہے تو اس کے اوپر پھر اوپر والا جو کھلا حصہ ہے وہاں پتھر جو خاص قسم کی جنہیں پڑی بولتے ہیں وہ اس کے مطابق وہاں رکھی جاتی ہے۔ ایک قبر جو ہے اس کو شق کہتے ہیں، تو اسی انداز کی قبر ہوتی ہے ہمارے ہاں، اور دوسری قبر جو ہے اس کو لحد کہتے ہیں۔ تو جو سیدھی قبر ہے اس کے بعد قبلہ کی جانے والی دیوار میں میت کو رکھنے کی جگہ جو ہے نا وہ بنائی جاتی ہے، اور زمین اگر نرم نہ ہو تو پھر لحد سنت ہے، ورنہ تو شاقی جو ہے نا ہمارے ہاں چلتی ہے۔ تو میت کا سر جو ہے وہ شمال کی طرف، تاکہ اس کا پھر منہ جو ہے وہ قبلہ رخی رہے۔ تو وہاں پکی اینٹیں نہیں لگانی چاہیے، بلکہ پتھر رکھنے کے بعد وہاں اس کو کچے رکھنا چاہیے، اور جو گارا وغیرہ لگا دیتے ہیں تاکہ بعد میں کوئی جانور وغیرہ۔ اب جو دفن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب قبر کے قریب پہنچیں تو چارپائی کو قبلہ والی جانب یعنی قبر کی جو مغربی جانب ہے وہاں اتار دیں، پھر جتنا جیسے مناسب ہو یعنی ضرورت کے مطابق 2 یا 3 قابل اعتماد آدمی جو ہیں وہ قبر میں اتریں، جیسا کہ بعض لوگ پہلے ہی طے کر لیتے ہیں جو قریبی ہوتے ہیں۔
تو اگر میت عورت ہو تو وہ ظاہر ہے جو لوگ ہوں گے وہ تو اس کے محرم ہونا ضروری ہیں، اور اگر کوئی ایسی صورت بن جائے خدا نخواستہ کہ کوئی محرم نہ ہو تو پھر اجنبی بھی اتار سکتے ہیں۔ تو اب میت کو نہایت عزت و احترام سے اٹھا کر قبر میں رکھ دیں، اور اگر عورت کی میت ہے تو اوپر پردہ بھی کریں، اور جب قبر میں رکھا جا رہا ہو تو اس وقت پھر یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر میں اس میت کو قبر میں رکھتا ہوں، مراد یہ۔ اب جب میت کو لٹا دیا جائے گا تو لٹانے کے بعد اس کا منہ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا قبلہ کی طرف کر دیں، اور کفن کی جو گریں وغیرہ ہیں، بندش وغیرہ ہیں، وہ کھول دیں، کیونکہ اب ان کی ضرورت نہیں رہی، باندھنے کی اب ضرورت نہیں رہی۔ اور یہ علماء فرماتے ہیں کہ قبر کے اوپر ایسی چیزیں رکھیں جو آگ پر نہ پکائی گئی ہوں، تو کچی اینٹ رکھ سکتے ہیں، اور پتھر کے تختے وغیرہ جیسا کہ مسجد میں پڑے ہوتے ہیں لوگ پیسے جمع کر کے، تو وہ جنہیں پڑی کہتے ہیں تو وہی وہاں لگانی چاہیے، اور پڑی سیٹ کرنے کے بعد کوئی تھوڑے بہت کوئی سوراخ وغیرہ رہ جائیں تو انہیں گارے سے بند کر دیں، جیسا کہ ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ہے۔ جب یہ سلسلہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد پھر قبر پر مٹی ڈالیں۔ مستحب طریقہ یہ ہے کہ سرانے کی طرف سے دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالیں، اور مٹی ڈالتے وقت یہ کلمات پڑھیں۔ پہلی بار جب مٹی ڈالیں تو کہیں قرآن مجید کی یہ کلمات مبارکہ ہیں، منہا خلقناکم، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اسی سے ہی پیدا کیا۔ دوسری بار پھر پڑھے وفیہا نعیدکم، اس کا ترجمہ یہ ہے اور تمہیں اسی میں ہم لوٹائیں گے۔ پھر تیسری بار پڑھے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تو دوسری بار بھی ہم تمہیں اسی سے نکالیں گے۔ تو جب مٹی ڈال جائے تو پھر مٹی ڈالنے کے بعد قبر کو مربع شکل میں نہیں بلکہ اونٹ کے کوہان کی طرح ترچھی بنائیں، جیسا کہ ہمارے ہاں درمیان میں سے اونچی اور اونٹ کا کوہان ہی بس وہ سمجھے۔ تو اندر سے قبر بالکل کچی ہونی چاہیے، باہر سے پختہ بنانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہر زمانے کا اور موسم کا اور وہ باقی سارے امور بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے باہر آج کل اینٹیں لگا کے تو باہر سے قبر پکی کر دیتے ہیں۔ کچھ جاہل لوگ اسے منع بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جاہل ہیں، ان کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو مشائخ ہوتے ہیں، پیران اعظام اور علماء کرام، جو بڑی ہستیاں، تو ان کی قبر کو وہ پختہ کرنے کے بعد گنبد وغیرہ بنانا، کمرہ وغیرہ بنا دینا اوپر، یہ بالکل جائز ہے، تو لیکن عام لوگوں کی قبروں پر ایسا کرنا منع ہے۔ تو وہ ہاں چونکہ وہ بڑی ہستی ہوتی ہیں تو وہاں لوگ پھر دعا کے لیے کثرت سے آتے ہیں، تو گرمیوں میں چھاؤں کا انتظام بھی اس سے ہو جاتا ہے، اور بارش میں بھی، اور اس طرح بچت ہو جاتی ہے۔ دفن کر لینے کے بعد عام لوگ تو واپس جا سکتے ہیں، انہیں کوئی روکا نہیں جا سکتا، لیکن جو قریبی بالکل میت کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں، اور ان میں اگر علماء کرام، حفاظ وغیرہ، نیک سیرت لوگ جو ہیں، انہیں کچھ دیر وہاں موجود رہنا چاہیے، اور بعض روایات کے مطابق اتنی دیر ٹھہرنا مستحب ہے جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ تاکہ میت جو اپنے نئے گھر میں آیا ہے تو اسے ذرا مانوسیت ہو جائے، اور نئے گھر کی جو وحشت ہے وہ نہ ہو۔ ایک عمل تلقین کا ہے جسے عمل تلقین کہا جاتا ہے، عموماً لوگ نہیں کرتے، لیکن تلقین جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو اس ٹائم پہ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو، اور یہاں حضرت امام طبرانی کی جو بیان کردہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے مسلمان بھائیوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے اور تم اس کی قبر پر مٹی برابر کر لو، یعنی قبر کا سلسلہ مکمل ہو جائے، تو ایک شخص قبر کے سرانے کھڑا ہو کر کہے، عربی کلمات یاد ہوں تو عربی میں کہہ دے، نہیں تو بے شک اپنی زبان میں ہی کہے کہ اے فلاں بن فلانا، یعنی اس کی ماں کا نام لے، اس وقت ماں کی نسبت سے کہے کہ اے فلاں عورت کے بیٹے،
تو جب یعنی اس طرح پکارے کہ اے فلاں کے بیٹے تو وہ ٹھیک ہو کر پھر یعنی کہ آتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر جب اسے کہے گا فلاں کے بیٹے تو پھر وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ تیسری دفعہ جب کہا جاتا ہے تو وہ آواز دے کر کہتا ہے، یعنی وہ میت کہتی ہے کہ ہماری رہنمائی کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ ظاہر ہے عام اوپر جو زندہ لوگ ہیں وہ نہیں سن پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کی بات نہیں سمجھتے۔ تو اس وقت اگر عربی کلمات یہ ذہن میں آ جائیں، یاد ہو جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو خود اپنی طرف سے بھی عربی کلمات بنائے جا سکتے ہیں، نہیں تو اپنی زبان میں اذکر ما خرجت من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وبالقرآن اماما۔ تو یہ کلمات کہے جائیں، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اس بات کو اس وقت کو یاد کرو کہ جس پر تم دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ تو پھر میت کو گویا خطاب ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ تو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے اور قرآن مجید کے امام ہونے پر راضی ہوا۔ تو یہاں ایک یہ ہے کہ اگر کوئی تلقین کرنے والا تنقید کر رہا ہے تو اسے اس میت کی والدہ کا نام معلوم نہیں ہے، تو پھر وہاں حوا کے بیٹے، ابن حوا یا حوا کے بیٹے کہہ دینا چاہیے۔ ایک اور روایت میں ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب تم میں سے کوئی انتقال کر جائے تو اسے روکے نہ رکھو، بلکہ قبر کی طرف جلدی لے جاؤ۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضروری جو امور ہیں ان میں بہت ہی جلدی دکھا کے تو وہ صحیح طریقے سے نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ ضروری امور پہ تو جو وقت لگے گا وہ تو لگے گا نا، لیکن زیادہ تاخیر نہ ہو۔ تو آگے فرمایا کہ جب دفن کر دیا جائے تو پھر اس کے سرانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات، یعنی الف لام میم سے لے کر مفلحون تک، جیسا کہ ہمارے گاؤں لنگن شریف میں بھی یہ طریقہ کار ہے، اور پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں وہ بلکہ پورا رکوع للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے سورہ کے آخر تک، تو یہ پڑھنا چاہیے۔ اور قبر پر اذان دینا، بعض جگہ میت کو دفنانے کے بعد قبر پر اذان پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت اذان سے چونکہ شیطان بھاگتا ہے، اور اب شیطان اسے نکیرین کے سوالات کے وقت ورغلا بھی سکتا ہے، تو ظاہر ہے ورغلاتا ہے بلکہ، تو اس میں پھر یہ ہے کہ اذان دینے سے وہ بھاگ جاتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا، پاد مارتا ہوا بھاگتا ہے، اور کئی کئی میل تک، 26 یا 36 میل تک دور بھاگ جاتا ہے۔ تو اس طرح پھر اذان کا بہت ہی فائدہ ہے۔ تو ہمارے گاؤں لنگن شریف میں بھی اور دیگر علاقوں میں قبر پر اذان دی جاتی ہے۔ کچھ جاہل لوگ اس سے منع کرتے ہیں، لیکن وہ جاہل ہیں، ان کی بات نہیں سننی چاہیے۔ لیکن اگر اس موقع پر کوئی قبر پر اذان نہیں دیتا تو ایسی کوئی اس میں حرج بھی نہیں ہے۔ اذان چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے، اللہ اکبر تکبیر 6 بار آ جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی معبود ہونے کی گواہی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گواہی ہے، تو اس طرح اذان کے جو کلمات ہیں ان سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا اور قبر بالکل یعنی کہ مکمل کر دی گئی، درست کر دی گئی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی دیر تک سبحان اللہ پڑھتے رہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ اکبر کا ورد بھی کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سبحان اللہ کا ورد کیا، اور اللہ اکبر کا ورد بھی کیا، جیسا کہ ہم ایک دوسری نشست میں بتا چکے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے رسالہ ایزان الاجر میں ساری یہ تفصیل بیان کی ہے۔
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ورد فرمایا تو صحابہ کرام نے وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا کہ اس نیک شخص پر قبر تنگ ہو گئی تھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے ان کلمات پڑھنے سے پھر وہ تکلیف دور کر دی اور قبر کو کشادہ کر دیا۔ تو اب بعض علاقوں میں یہ بھی رواج ہے کہ میت کی تدفین سے جب بالکل فراغت ہو جاتی ہے تو لوگ واپس جاتے ہیں تو قبرستان کے احاطے سے باہر آ کر اجتماعی طور پر دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں، اور اگر نہ مانگیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کسی گاؤں میں یا کسی علاقے میں یہ رواج ہے اور وہاں اس طرح وہ کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو بہتر ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب بعض علاقوں میں جو ہے وہ قبر پر قرآن خوانی کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، تو اس کا شرعی جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ قبر پر قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اور بعض جگہوں پر 40 دن تک صبح شام قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اگر ہو سکے تو یہ ضرور کریں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کی قبر کے پاس سورہ بقرہ پڑھی جائے، اور جو انصار صحابہ کرام تھے ان کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر کے پاس قرآن پاک پڑھتے تھے۔ تو یہ جو آج کل کے وہابی ہیں، یہ قرآن خوانی سے منع کرتے ہیں، تو یہ جاہل لوگ ہیں، ان کی نہیں سننی چاہیے۔ اب ایصال ثواب کے جو ہیں وہ مختلف طریقے ہیں، تو کوئی بھی عبادت کر کے، تلاوت کر کے، نوافل پڑھ کے، تو اس کا ثواب اپنی فوت شدہ لوگوں کو پہنچانا، یہ ایصال ثواب کا کہلاتا ہے۔ تو باقی اہل سنت و جماعت کے جو معمولات ہیں اس سلسلے میں، ان سب کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دعا اور لوگوں کو کھانا کھلانا وغیرہ جو کر سکتے ہیں میت کی مغفرت کے سامان کے لیے، اس کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے، تو انہیں کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور جو نہیں کر سکتے تو ان کے لیے یہ کوئی ضروری اور اس طرح بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہماری زندگی شان کے ساتھ ہو اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔